ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اس وقت آپ کے سامنے پارہ 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 8 سے تلاوت کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ جو آیتیں ابھی پڑھی گئی ہیں 3 آیتیں، ان آیتوں میں مال فے کس کو ملے گا اس کا حکم بتایا جا رہا ہے۔ مہاجرین کو اور انصار کو اور ان کے بعد آنے والے مسلمانوں کو مال فے یعنی وہ مال جو بغیر جنگ کے حاصل ہوا ہو وہ ان لوگوں کو ملے گا، اس کا ذکر ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں للفقراء، مال فے یعنی وہ مال جو بغیر جنگ کے حاصل ہوا ہے، یہ ان غریب لوگوں کے لیے ہے المہاجرین، جو اپنا وطن چھوڑنے والے ہیں۔ مہاجر کے معنی وطن چھوڑنے والا۔ یہ مال فے ان غریب لوگوں کے لیے ہے جو اپنا وطن چھوڑنے والے ہیں۔ الذین اخرجوا، جو نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، واموالہم، اور اپنے مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کی مہربانی، وہ تلاش کرتے ہیں فضل، مہربانی، فضلا من اللہ، اللہ کی مہربانی، ورضوانا، اور اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی، وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں، سچ بات کرنے والے ہیں۔ والذین، اور مال فے ان لوگوں کے لیے بھی ہیں، تبوؤا الدار، جنہوں نے اس جگہ کو یعنی مدینے کو ٹھکانہ بنا لیا، والایمان، اور ایمان میں مخلص ہو گئے، ایمان میں مضبوط جم گئے، من قبلہم، مہاجرین سے پہلے، یحبون، وہ محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، من ہاجر الیہم، ان لوگوں کو جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے، ولا یجدون، اور وہ نہیں پاتے ہیں، فی صدورہم، اپنے سینوں میں، اپنے دلوں میں، حاجتن، کوئی ضرورت، مما اوتو، اس چیز سے جو مہاجرین کو دیا گیا، ویؤثرون، اور وہ ترجیح دیتے ہیں، اپنے سے مقدم رکھتے ہیں، علی انفسہم، اپنے اوپر، اور وہ اپنے اوپر دوسرے کو آگے رکھتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ کہ خود ان کو فاقہ ہو، اگرچہ کہ خود ان کو فاقہ ہو۔ وَمَنْ يُوقَ، اور جو کوئی بچا لیا جائے، شُحَّ نَفْسِهِ، اپنے دل کی کنجوسی سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ والذین، اور مال فے ان لوگوں کے لیے ہیں، جاؤ من بعدہم، جو مہاجرین اور انصار کے بعد آئے،
مہاجرین اور انصار کے بعد آئے. یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اغفر لنا ہماری مغفرت فرما وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما الَّذِينَ سَبَقُونَا جو ہم سے آگے بڑھے بالایمان ایمان میں جو ہم سے ایمان میں آگے بڑھ گئے ان کی بھی مغفرت فرما وَلَا تَجْعَلْ اور نہ بنا فی قلوبنا ہمارے دلوں میں غلن کھوٹ دشمنی للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے دشمنی نہ ڈال. ربنا اے ہمارے رب انکا یقیناً تو رؤوف بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ سورۃ الحشر ہے مدینے میں اترنے والا سورہ ہے اور جیسا کہ گزشتہ 2 جمعوں سے اس کی تفسیر چل رہی ہے اور بتایا گیا کہ اس سورے میں خاص طور پر اللہ تعالی یہودیوں کے ایک قبیلے بنو نذیر کے بارے میں کچھ باتیں بتا رہے ہیں. یہودیوں کے بہت سارے قبیلے تھے ان میں قبیلہ تھا بنو نذیر جو مدینے سے تقریباً 2-3 میل کی دوری پر تھا 4-5 کلومیٹر کی دوری پر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو ہجرت کرنے کے بعد جتنے وہاں پر قبیلے تھے ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا یہ طے کیا کہ اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے ہم پر کوئی مصیبت آئے تو تم ہمارا ساتھ دینا. بہرحال یہ معاہدہ ہوا تھا. اس معاہدے کے بعد ایک صحابی سے انجانے میں 2 لوگوں کا قتل ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے جو ہے دیت میں بہت بڑا مال واجب ہو گیا تھا. کسی آدمی کا اگر ناحق خون ہو جائے تو ہمارے جو ہے آج ملک میں ایسا ہو رہا ہے کہ کتنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے لیکن اس کی کوئی پوچھ تاچھ ہی نہیں ہو رہی. ایسا اسلامی حکومت میں نہیں ہوتا تھا بلکہ اگر جان بوجھ کر کوئی قتل کرے چاہے ایک آدمی قتل کرے چاہے ماپ لنچنگ کے ذریعے سے قتل کیا جائے تو سب کو قتل کیا جائے گا پوروں کو قتل کیا جائے گا. اگر کئی لوگ مل کر بھی ایک آدمی کو قتل کرتے ہیں تو ہمارے ملک کا قانون تو یہ ہے کہ اگر کئی لوگ مل کر قتل کرتے ہیں تو پھر کسی کو سزا نہیں ملتی لیکن اسلام ایسا نہیں کہتا بلکہ اگر کئی لوگ مل کر قتل کرتے ہیں تو سب کو قتل کیا جائے گا سب کو جو ہے سزا دی جائے گی جان بوجھ کر قتل کرنے کی صورت میں. اور اگر انجانے میں قتل ہوا ہے تو پھر ایک آدمی کی جان کے بدلے 100 اونٹ واجب ہوتے ہیں. ایک آدمی کی جان کی قیمت اسلام میں 100 اونٹ کے برابر ہے جس کی اگر قیمت آپ لگا دیں تو کئی کروڑ ہو جائیں گے اتنی زیادہ مہنگی ہے ایک آدمی کی جان. تو بہرحال 2 لوگوں کا ناحق قتل ہوا تھا تو اس کی دیت جمع کرنا تھا. بہت بڑی رقم تھی صحابہ سے بھی جمع ہوئی لیکن ابھی رقم پوری نہیں ہوئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق ان بنو نذیر کے لوگوں سے بھی کچھ مال لینے کے لیے ان کے پاس گئے تو انہوں نے شرارت کے طور پر کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا کر اوپر سے چکی کا پاٹ گرا کر آپ کو قتل کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا آپ وہاں سے فوراً نکل آئے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان جاری کیا کہ تم لوگ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کیے ہو. جو وعدہ کیا تھا کہ ہم تم سے نہیں لڑیں گے یہ وعدے کی خلاف ورزی ہے اس لیے کہ مار دینا یا مارنے کی پکی نیت کرنا دونوں برابر ہے. اٹیمپٹ ٹو مرڈر کسی کو قتل کرنا نہیں بلکہ قتل کرنے کی کوشش کرنا بھی جرم ہے ہمارے خود قانون کے اندر ہے کسی کو قتل کرنے کی کوشش کرنا بھی جرم ہے. تو یہاں پر پوری کوشش کی گئی تھی قتل کرنے کی لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی جس سے آپ وہاں سے نکل آ گئے. تو ان کو سزا یہ دی گئی کہ تم کو اپنا وطن خالی کر کے جانا ہے. یہ بہت معمولی سزا تھی اور یہ اجازت بھی دی گئی تھی کہ تم جاتے ہوئے اپنے گھر کی جو چیزیں لے جا سکتے ہو سب لے کر جاؤ اپنے دروازے اپنی چوکھٹ اپنی ہر چیز لے کے جا سکتے ہو. اور 10 دن ان کو وقت دیا گیا تھا شہر خالی کرنے کے لیے. وہ خالی کرنے کی نیت سے تھے یہودیوں جو ہے منافقوں نے آ کر ان کو بھڑکایا اور کہا کہ تم کو خالی کرنے کی ضرورت نہیں ہم سب تمہارا ساتھ دیں گے. تو اس لیے وہ جو ہے 10 دن ہونے کے باوجود بھی خالی نہیں کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا کیا کیا محاصرہ کر لیا. اور جب وہ قلعے سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے تو مجبوراً ان کو مغلوب کرنے کے لیے ان پر زور ڈالنے کے لیے ان کے کچھ درختوں کو کاٹا گیا کچھ درختوں کو جلایا گیا. تو انہوں نے اعتراض کیا
کہ مسلمان خود کہتے ہیں کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، یہ درختوں کو کاٹنا یا جلانا یہ فساد ہے، تو مسلمان خود جس چیز سے منع کر رہے ہیں وہ کام خود مسلمان کر رہے ہیں، ایسا انہوں نے جو ہے اعتراض کیا۔ تو اس کا جواب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دیا کہ مسلمانوں نے جو بھی کام کیا فبإذن اللہ، وہ اللہ کی اجازت سے ہے۔ اور دوسرا مقصد وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تم جیسے فاسقوں کو، تم جیسے گنہگاروں کو رسوا کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے۔ بہرحال ان لوگوں کو جو ہے وہاں سے بھگا دیا گیا، ان کا بہت بڑا قلعہ تھا اور ان کی بہت بڑی جائیداد تھی، باغات تھے، ان سب چیزوں کو کیا کرنا ہے۔ اب دیکھیے اس واقعے میں صحابہ جب گئے تھے تو کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کسی کا قتل نہیں ہوا، بس کچھ دنوں کے لیے 5-6 دن کے لیے ان کے قلعے کے اطراف گھیراؤ ڈال کر رکھا، اتنے میں وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ تو جس جنگ میں، جس لڑائی میں کوئی قتل و قتال کی نوبت نہ آئے، مار پیٹ کی نوبت نہ آئے، آسانی کے ساتھ جو دشمن اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا یا مصالحت کے لیے تیار ہو گیا، صلح صفائی کے لیے تیار ہو گیا، تو اس جنگ کے نتیجے میں جو مال آتا ہے اس کو بولتے ہیں مال فے۔ یہ مال فے الگ ہے، ایک ہے غنیمت کا مال، غنیمت کا مال الگ ہے۔ غنیمت کا مال کس کو بولتے ہیں؟ کہ باقاعدہ مسلمانوں کا لشکر جا کے دشمنوں سے لڑ کے ان کو بھگا کر، ان کو قتل کر کے ان سے کوئی چیز جو ہے چھینتا ہے، تو یہ غنیمت کا مال۔ غنیمت کے مال کا اصول یہ ہے کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، 5 حصے کیے جائیں گے، ان میں کا ایک حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے، غریبوں کے لیے ہے۔ 10واں پارہ جو شروع ہوتا ہے وہ اسی سے شروع ہوتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہ جو ہے 10واں پارے کی بالکل شروع کی آیت میں غنیمت کے اس 5ویں حصے کا ذکر ہے۔ باقی جو 4 حصہ ہے وہ مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان کو جھونکے میں ڈال کر کیا کیا؟ دشمن سے لڑا ہے، اس لیے بدلے میں کیا کیا جائے گا؟ جتنے مجاہدین تھے، اگر کسی نے بہت زیادہ بہتر کارنامہ انجام دیا تو اس کو زیادہ دیا جائے گا۔ بہرحال ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اس میں سے دے کر جو ہے زمین کو یا جو بھی مال آیا اس کو تقسیم کر دیں گے۔ یہ غنیمت کا اصول الگ ہے۔ یہ جو مال تھا یہ مال فے ہے، یہ لڑائی کے زور پر حاصل نہیں ہوا تھا، بلکہ بس کچھ ہی دنوں کے محاصرے سے مال حاصل ہو گیا تھا۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کیا جانا چاہیے، اس مال کو کیا کیا جانا چاہیے؟ کیا جو لوگ اس قلعے کے اطراف میں تھے انہی میں اس کو تقسیم کر دینا چاہیے؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ جہاد کرنے والوں کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ یہ مال حکومت کے انڈر میں رہے گا، اسلامی حکومت کے انڈر میں رہے گا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے مالک نہیں ہے، جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے وہ خود اس کا مالک نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنی حکومت میں رکھے گا اور اس پیسے کو رفائی کاموں میں خرچ کریں گے، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں میں خرچ کریں گے، حکومت کی ترقی کے لیے اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ مدرسہ چلانا ہے، علماء کو پیسہ دینا ہے، مفتیوں کو پیسہ دینا ہے، یا اسی طرح سے غریب لوگوں کو دین کے اچھے کاموں میں استعمال کرنا ہے، تو اس جگہ پر یہ مال فے استعمال کیا جائے گا۔ تو اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ پوری آیتیں پیچھے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس سے اوپر والی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا کہ مال فے کس کو ملے گا۔ تو اب جو آیتیں آج 3 پڑھی گئی ہیں، ان 3 آیتوں میں اور اس سے اوپر والی آیتوں میں اگر دونوں آیتوں کو ملا لیا جائے تو 9 لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو مال فے دیا جائے گا، 9 قسم کے لوگوں کو مال فے دیا جائے گا۔ پہلے تو بتایا اللہ تعالیٰ کہ اللہ کو، فللہ، اللہ کو، وللرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ولذی القربا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو، والیتاما، یتیموں کو، والمساکین، اور غریبوں کو، وابن السبیل، مسافروں کو، للفقراء المہاجرین، مہاجرین کو، والذین تبوؤوا الدار، انصار کو، والذین من بعدہم جاؤوا من بعدہم، مہاجرین اور انصار کے بعد جو لوگ بھی اسلام قبول کیے ان کو۔ تو 9 قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو مال ہے ان لوگوں کو دیا جائے گا، یہ حکومت کے کاموں میں مال خرچ نہیں کیا جائے گا، خود مسلمانوں کا بادشاہ بھی اس کا مالک نہیں ہے۔ تو ان میں سے گزشتہ جمعہ بھی بتایا گیا تھا کہ اللہ کا جو نام لیا گیا وہ برکت کے لیے۔ یہ جو 9 حصے کیے جائیں گے نا، 9 حصوں میں سب سے پہلے کس کا نام بتایا گیا؟ اللہ کا۔ فللہ، یہ مال فے اللہ کو دیں گے،
اس کا ایک حصہ اللہ کو دیں گے. تو اب اللہ کا تو سب کچھ ہے، ساری زمین اللہ ہی کی ہے، اتنا حصہ اللہ کو نکال کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں اللہ کا نام صرف برکت کے لیے ذکر کیا گیا ہے. اللہ کا نام برکت کے لیے ذکر کیا گیا. کیسے برکت کے لیے؟ کہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ جو مال حاصل ہوا ہے دشمنوں کی طرف سے یہ صدقے کا مال ہے، اس لیے صدقے کا مال نبی کے لیے حرام ہے، سید کے لیے حرام ہے. تو صحابہ میں بہت سارے سید تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رسول ہیں. تو اگر یہ صدقے کا مال ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہوتا، سید لوگوں کے لیے بھی حلال نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ اللہ اپنا نام لے کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مال کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، یہ اللہ کا مال ہے. تو لہذا اس کے صدقے ہونے کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیے کہ یہ صدقے کا مال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس طرح سے برکت کے لیے اللہ کا لفظ ذکر کیا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا ایک حصہ دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سارے مال کو تقسیم کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پوری امت کی نگہبانی کرنے والے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا ایک حصہ دیا جائے گا. اور تیسرا حصہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کا ساتھ دیے مکے میں تنگی کی حالت میں، ان لوگوں کا حق ہے کہ جب انہوں نے تنگی میں خرچ کیا تھا اب اگر تھوڑا مال آتا ہے تو ان کو کیا کیا جائے؟ واپس لوٹایا جائے. تو ان کو بھی جو ہے خاص طور پر حصے میں رکھا گیا. اس کے بعد یتیم چوتھے نمبر پر، جو بھی نابالغ بچہ ہے جس کا باپ نہیں ہے اس کو یتیم بولتے ہیں، تو جو بھی یتیم ہے اس کو بھی اس کا حصہ ملے گا. اور مسکین، جو بھی مسکین ہے غریب ہے اس کو بھی اس کا حصہ ملے گا. اور مسافر، یہ 6 لوگ ہو گئے. اب آگے کی جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں 3 لوگوں کا ذکر کیا جا رہا، غریب، مہاجرین، انصار. اور مہاجرین اور انصار کے بعد اسلام قبول کرنے والے، ان میں میں اور آپ بھی داخل ہیں. قیامت تک جتنے بھی لوگ اسلام قبول کریں گے ان سب لوگوں کو بھی مال فے میں حصہ ملے گا. یہ مال جہاد کرنے والوں کا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھئی جو غنیمت کا مال ہے اس کا ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر باقی 4 حصے کس میں تقسیم کر دیے؟ مجاہدین میں تقسیم کر دیے. اور بہت زیادہ تعداد میں جنگیں ایسی لڑی گئی جہاں پر باقاعدہ قتل و خون ہوا ہے. تو ان سب سے جو زمینیں حاصل ہوئی تھیں وہ سب زمینیں تو مسلمانوں میں بانٹ دی گئی تھی. اگر یہ زمین بھی بانٹ دی جاتی تو کیا ہوتا؟ ایک ہی آدمی کے پاس بہت بڑی زمین جمع ہو جاتی، ایک ہی آدمی کے پاس بہت بڑی تعداد میں مال جمع ہو جاتا. تو ایک ہی آدمی جب زیادہ مالدار ہو جاتا ہے تو جیسے کہ بتایا گیا گزشتہ جمعہ میں کہ معاشرے کے اندر مال کی وہی حیثیت ہے جو انسان کے بدن میں خون کی ہے. خون اگر بدن میں کھیلتا رہے گا تو پورا بدن صحیح سلامت رہے گا. اگر بدن کے کسی ایک حصے میں خون جانا بند ہو جائے تو وہ حصہ شل ہو جاتا ہے، اسے کاٹ کر نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. اسی طرح امت کے جتنے طبقے ہیں سب میں اگر مال چاہے تھوڑا بہت ہی صحیح اگر پھرتا رہے گا تو کوئی ڈاکہ نہیں ڈالے گا، کوئی عورت زنا نہیں کرے گی، کوئی چوری نہیں ہوگی، سب اپنی اپنی جگہ پر خوش رہیں گے. لیکن اگر ایسا کیا جائے کہ کچھ ہی لوگ پورے مال پر قابض بن گئے جیسا کہ اب ہو رہا ہے، جی ایس ٹی لگا کر، نوٹ بندی کر کے اور طرح طرح کے ناجائز ٹیکس لگا کر پورا فائدہ ان کو پہنچایا جا رہا ہے. کروڑوں لوگوں کی جو کروڑوں روپے ان کے معاف کر دیے جا رہے ہیں اور ہم سے 1 روپیہ بھی معاف نہیں کیا جا رہا. اور یہ سب چاہا جا رہا ہے اس وقت کہ 5% لوگ پورے ہندوستان کے مالدار بنے اور باقی 95% لوگ جو ہیں غریب بن کر غلامی کی زندگی گزارے. اس نظریے کی اسلام مخالفت کرتا ہے، کیونکہ جب ایسا ہوگا تو وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم سردار بن کر بیٹھیں گے وہ ہوگا نہیں، ان کا خواب بھی پورا نہیں ہوگا. کوئی بھی مالدار مال کے ملنے سے آدمی جو ہے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، اس لیے کہ چاہے کتنا بھی بڑا مالدار بن جائے فیکٹری میں کام کرنے کے لیے مزدوروں کی ضرورت ہے، ہر کام کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے. اگر لوگ ہی کام نہیں کریں گے تو مالدار کہاں سے مال کمائے گا؟ تو اس لیے اسلام کا اصول ہے کہ مال ایک کے پاس جم کر نہ رہے. اسی لیے زکوٰۃ کا، صدقہ فطر کا اور اسی طرح عام صدقات کا، نفلی صدقات کا، تحفے کا، یہ سب سلسلہ اسلام نے شروع کیا کہ اگر کسی آدمی کے پاس مال جمع ہو تو بڑی تعداد میں اس کے پاس نہ رہے، تھوڑا بہت دوسروں کے پاس بھی جاتا رہے.
تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سوال کا جواب اس اوپر والی آیت میں دیے کہ یہ مال صرف مجاہدین میں کیوں نہیں تقسیم کیا گیا، تو اس کا جواب دیا گیا کہ مجاہدین میں تقسیم کرنے کی صورت میں کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تم میں سے جو مالدار ہیں انہی کے درمیان یہ مال گول پھرتا نہ رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، مالداروں کو تو پہلے مل چکا ہے، اور بھی بہت ساری جنگوں میں بڑی بڑی زمینیں آئی ہیں، وہ تقسیم ہو گئی ہیں، اب جو حصہ آیا ہے یہ اور لوگوں کو ملے، صرف وہ جو جنگ میں شریک تھے انہی کو نہیں بلکہ جو جنگ میں نہیں ہیں ان کو بھی اس کا حصہ ملے، تاکہ سب لوگوں کو مال کا تھوڑا تھوڑا حصہ پہنچے. اس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مال فے کو عام کر دیا، وہ صرف مجاہدین کے لیے نہیں ہے. تو اب جو ہے تیسرا مصرف بیان کیا جا رہا ہے کہ مال فے کس کے لیے، للفقراء، ان غریب المہاجرین وطن چھوڑنے والوں کے لیے ہے، الذین اخرجوا من دیارہم، کہ جو اپنے وطن سے نکالے گئے. مہاجرین، مہاجرین کو کیا کیا گیا تھا، اپنے وطن سے نکالا گیا تھا. اگر سے کسی نے پکڑ کر ان کو ڈھکیلا نہیں تھا، لیکن ایسے ظلم ان پر کیے تھے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ نکلنے پر کیا ہو گئے، مجبور ہو گئے. نکالنا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پکڑ کر باہر ڈھکل دیے، ایک تو نکالنا یہ ہے، ایک نکالنا یہ ہے کہ آپ کسی کو جاؤ نہیں بولے لیکن اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں کہ وہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا نکالنا ہوا. تو ان غریب مہاجرین کو نکالا گیا اپنے گھروں سے. چنانچہ جتنے صحابہ مکہ چھوڑ کر آئے تھے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی گھر تھا، اپنا گھر سب چھوڑ کر آئے. وَأَمْوَالِهِمْ، اور جو مال ان کے پاس تھا وہ بھی چھین لیا گیا. چنانچہ آپ واقعات میں جو حکایت صحابہ میں اور فضائل اعمال میں بہت سارے واقعات ایسے سنے ہوں گے، فضائل صدقات میں بھی اس کے بہت سارے واقعات ہیں کہ صحابہ نے کیسی قربانیاں دے کر جو ہے ہجرت کی ہے، اپنے بیوی بچوں کو وہ چھوڑ دیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو سلمہ جب ہجرت کرنے کی نیت سے نکلے تو ان کے گھر والے آ گئے اور آ کر بولے کہ یہ ہماری بیوی ہے، یہ ہماری بچی ہے، تم ان کو نہیں لے جا سکتے. اور پھر ابو سلمہ کے گھر کے لوگ آ گئے اور آ کر بولے کہ یہ جو بچہ ہے یہ ہمارا ہے، لہذا ماں کو الگ کر دیا گیا، بچے کو الگ کر دیا گیا، شوہر کو الگ کر دیا گیا. پھر انہوں نے اکیلے جو ہے اللہ کے راستے میں ہجرت کی. ایسے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے جس میں بڑی قربانیوں کے ساتھ جو ہے صحابہ نے ہجرت کی تھی. تو جب اسلام کے واسطے انہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں تو جب اسلام کو کچھ پیسہ ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو لوٹاتے بھی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا خیال رکھتے ہوئے کہا ان غریب مہاجرین کے لیے جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے. یہاں رک کر ایک بات ذرا نقطے کی سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے صحابہ جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ مکے میں غریب نہیں تھے، مکے میں غریب نہیں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کر کے آئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کر کے آئے. یہ بڑے بڑے صحابہ تو اپنی جگہ بہت بڑے مالدار تھے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہجرت کر کے آنے والے غریب تھے. کیوں غریب کہہ رہا ان کو؟ اس لیے کہ جب صحابہ مکہ چھوڑ کے آ گئے تو مکے میں پورے مشرکوں کا قبضہ تھا، مشرکوں کا قبضہ تھا. اور اصول یہ ہے کہ اگر مشرک مسلمانوں کی کسی بستی پر حملہ کریں اور مسلمانوں کا مال چھین لیں تو ان پر ان کی ملکیت آ جاتی ہے، وہ اس کے مالک بن جاتے ہیں، وہ اس کے کیا ہو جاتے ہیں، مالک بن جاتے ہیں. تو صحابہ جو گھر چھوڑ کے آئے تھے مکے میں، اب وہ گھر کس کے نہیں رہے، ان کے نہیں رہے. جو مال چھوڑ کے آئے تھے وہ مال بھی ان کا نہیں رہا، وہ تو ان مشرکوں کا ہو گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں، غریب کہہ رہے ہیں. ورنہ فی نفسی وہ غریب نہیں تھے، ہر ایک کا اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے وطن میں کوئی نہ کوئی گھر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو جو ہے فقیر کہا جا رہا ہے، غریب کہا جا رہا ہے. اس میں یہ حکمت اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں. اور المہاجرین الذین اخرجوا، جن کو نکالا گیا اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے. صحابہ جو ہجرت کیے ہیں، اتنی قربانیاں دے کر ہجرت کیے ہیں، مقصد کیا تھا ان کا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ہجرت کر کے اپنا نام نہیں چاہتے تھے، ہجرت کر کے یہاں پر آرام اور چین کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ اللہ کی مہربانی کو چاہتے تھے اور اللہ کی رضامندی کو چاہتے تھے کہ اللہ اگر مکے میں رہ کر ظلم و ستم
سہنا اگر تجھے گوارا ہے تو ہم مکے میں ہی رہیں گے، ہم کو مارا جائے پیٹا جائے، 13 سال تک زخموں کو برداشت کیا، لیکن اللہ کا حکم نہیں آیا تو ہجرت نہیں کیے۔ جب اللہ کا حکم آیا تو اب اللہ کے حکم ہی کی وجہ سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے وطن کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو صحابہ کے ہجرت کرنے کا مقصد کوئی دنیا کو حاصل کرنا نہیں تھا، یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے مہربانی کو تلاش کرتے تھے کہ اللہ کی مہربانی ہم کو مل جائے، ورضوانا، اور آخرت میں اللہ کی رضامندی مل جائے، دنیا میں بھی اللہ کی مہربانی ہو اور آخرت میں اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ یہ اونچا مقصد تھا صحابہ کا، اس مقصد سے جو ہے صحابہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور دوسری بات، اپنے وطنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جائیداد باغات سب کو چھوڑ کے آئے۔ کیا مقصد تھا؟ مقصد ایک تو بتایا گیا، دوسرا مقصد بتایا جا رہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے کے لیے وہ آئے تھے۔ خود بے سہارا تھے، خود کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، خود کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، لیکن وہ کس کی مدد کے لیے نکلے ہیں؟ اللہ کے دین کی مدد کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے نکلے ہیں۔ یہی قربانی تھی جو صحابہ نے دی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ہی سالوں میں پورے عالم کے اندر اسلام کو چمکایا ہے۔ قربانی جب ہوتی ہے تو اللہ کی مہربانی بھی ہوتی ہے، قربانی کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ آج امت کے اندر یہ قربانی کا جذبہ نکل رہا ہے، مال سے محبت ہمارے اندر اتنی آ گئی کہ سب کچھ ہونے کے بعد اگر تھوڑا بہت ہم نکال سکتے ہیں تو نکال رہے ہیں، ورنہ نہیں نکال رہے ہیں۔ جبکہ غیروں کو دیکھا جائے تو اپنی مال کی ایک بڑی مقدار اسلام کو مٹانے کے لیے وہ دے رہے ہیں، اسلام کے خلاف خرچ کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ دنیا اسباب کے تحت چلے گی، دنیا اسباب کے تحت چلے گی، یہاں اسلام کا غلبہ بظاہر نظر نہیں آئے گا۔ دنیا میں جو محنت کرے گا اس کو کامیابی ملے گی، تو جو وہ محنت کر رہے ہیں اس لیے ان کو کامیابی مل رہی۔ اور ہمارا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ شادیوں میں، رسم و رواج میں خرچ ہو رہا ہے۔ ایک شادی میں منیمم 6 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے، ایک تفسیرہ پڑھا میں، ایک شادی میں منیمم 6 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے۔ لڑکے کو 1 لاکھ روپے کٹنم دیے، 1 لاکھ روپے کا جہیز دیے، کھانے پینے میں 1 لاکھ 2 لاکھ روپے ہو گئے، پھر بچی کو سونا دیے، تو 2-4 تولے سونا بھی اگر دیتے ہیں تو آج کے زمانے میں 2 لاکھ روپے کی قیمت ہو جاتی ہے۔ تو معمولی سے معمولی شادی جو آج کے زمانے میں ہو رہی ہے وہ 6 لاکھ روپے کی ہو رہی ہے۔ اور ایسی شادیاں صرف ایک محلے میں، ایک شہر میں، ایک صوبے میں اگر نکال لی جائیں تو صرف ایک مہینے میں کئی کروڑ جو ہے مسلمان شادیوں پر خرچ کر رہے ہیں، تعلیم پر خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ مسلمانوں میں جو غریب لوگ ہیں، جو سود میں اٹکے ہوئے ہیں یا مالی اعتبار سے اتنے پریشان ہیں کہ اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلم بن جا رہے ہیں، ان کی مدد کے لیے ہم کو خیال نہیں آ رہا ہے۔ ایسے جو ہے غلط رسم و رواج میں ہمارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اگر ایسا ہم کریں گے تو دوسرا اسلام میں کیسے داخل ہوگا؟ اسلام میں جو نظام بنایا گیا ہے وہ نظام سوچنے کا ہے۔ ہجرت کر کے مکے سے مدینے کو آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے مہاجرین کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ کس طریقے سے؟ کہ ان کو وہاں ٹھکانہ مل رہا ہے، اور انصار کو بڑے ثواب کا وعدہ دیا جا رہا ہے، اور بعد میں ان کو اللہ تعالیٰ مال بھی دیا انصار کو۔ اور جو لوگ جنگوں کے نتیجے میں بچے کسی کے یتیم ہو گئے یا کسی کی بیوی غریب ہو گئی تو ان کو لاوارث نہیں چھوڑا گیا، بلکہ ان کے لیے باقاعدہ اسلام کی طرف سے، بیت المال کی طرف سے کیا ہوتا تھا؟ حصہ پہنچتا تھا۔ تو پھر کوئی عورت اپنے شوہر کے جنگ میں جانے سے پریشان نہیں ہوتی تھی۔ بیوہ ہو جائے تو دوبارہ نکاح کا انتظام ہوتا تھا، ایک عورت کے کئی نکاح ہوتے تھے۔ آج بیوہ عورت کا نکاح ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ کوئی عورت جوانی میں بھی بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کو کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جبکہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو اتنا مال دیتے ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ 1 سے 2-4 نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو مسلمانوں کے معاشرے کو اٹھ لیے جو چیزیں تھیں، یتیموں کو پالنا، غریبوں کو جو ہے اپنے پاس رکھنا، ان کی خدمت کرنا، یہ سب ہم چھوڑ دیے۔ تو ایک تو مسلمان اپنے ہاتھ سے نکلتے گئے، اور دوسرا غیر مسلموں کو اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ ہم نے بند کر دیا۔ تو اس لیے جو ہے اسلام کی آج جو ہے ترقی بظاہر نظر نہیں آ رہی۔ اگر ہم دوبارہ ان اصولوں پر عمل کریں گے، اس طرح کی مال کی تقسیم کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی تعداد میں لوگوں کو اسلام قبول کرائیں گے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی دین کی مدد کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، اللہ تعالیٰ مہاجرین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر کسی ایک صحابی کا نام لیا گیا کہ فلاں صحابی سچے ہیں اور فلاں نہیں ہے،
ایسا نہیں بولے. جو بھی صحابی ہجرت کر کے مکے سے مدینہ منورہ کو آئے ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ گواہی اللہ دے رہے ہیں کہ جو ہجرت کر کے آئے کوئی دنیاوی مقصد نہیں، اور یہ اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے اور یہ سچے ہیں. جب صحابہ کے بارے میں خود قرآن گواہی دے رہا ہے تو اگر ہم کسی صحابی کے بارے میں غلط بات بولتے ہیں کہ نعوذ باللہ فلاں صحابی ایسے تھے، فلاں صحابی ایسے تھے، اگر صحابہ پر ہم انگلی اٹھاتے ہیں تو بتائیے کہ اللہ کا فیصلہ تو یہ کہ وہ سچے تھے، وہ دین کے پکے عاشق تھے، اور ہم ان پر انگلی اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں جو ہے غلط تھے، تو ایمان کس کا خطرے میں پڑے گا؟ ہمارا خطرے میں پڑے گا. آج جو ہے صحابہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو امت تک پہنچانے والے صحابہ ہیں. اگر اس صحابہ کی دیوار کو مضبوط رکھا جائے تو دین بھی مضبوط رہے گا. اگر اس کے اندر سوراخ ڈالنے شروع کر دیں گے تو دین کھوکھلا ہوگا. اگر صحابہ کے بارے میں ہی سوالات کھڑا کر دی جائے کہ صحابہ ایماندار نہیں تھے، نعوذ باللہ صحابہ سچے نہیں تھے، صحابہ مثلا فلاں فلاں غلط کام کیے ہیں، اگر صحابہ کے بارے میں یہ اعتراض کیا جائے گا تو ان صحابہ کے ذریعے جو قرآن ہم تک پہنچا، ان صحابہ کے ذریعے جو حدیثیں ہم تک پہنچی، ان کا کیا اعتبار ہوگا؟ تو لہذا صحابہ پر اعتراض کرنا قرآن اور حدیث پر اعتراض کرنا ہے. قرآن ان کے بارے میں گواہی دے رہا کہ یہ سچے ہیں. شیعہ اور ہمارے جو ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا، بہت سارے فرقے ایسے ہیں جو صحابہ پر ہی اپنا اعتراض کرتے ہیں، صحابہ پر ہی طنز کرتے ہیں. جب تک صحابہ کو برا نہیں کہتے، عمر کو کیا حق پہنچتا ہے اتنی رکعت پڑھانے کا، فلاں کو کیا حق پہنچتا ہے یہ کرنے کا، ایسے جملے بتائے جاتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کسی کے چھوٹے بھائی نہیں تھے جو اس طرح کے جو ہے جملے ان کے لیے کہے جائیں. وہ سچے تھے، ان کی سچائی کی گواہی قرآن دے رہا ہے. اس لیے صحابہ کے بارے میں بہت ادب کے ساتھ رہنا ہے. آگے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس ادب کو بتا رہے. تو مہاجرین نمبر 7 ہیں، ان کو بھی جو ہے مال فیء کا حصہ ملے گا. والذین تبوؤا الدار، اور 8ویں نمبر پہ کس کو؟ اور ان لوگوں کے لیے بھی مال فیء ہے جو اس جگہ پر ٹھکانہ بنا لیے. دار سے مراد یہاں پر مدینہ ہے. دار کے معنی جگہ، ملک. یہاں مراد کون ہے؟ مدینہ منورہ، کیونکہ یہی وہ ملک ہے، یہی وہ شہر ہے جو بغیر جنگ کے صرف محبت سے فتح ہوا ہے. یہاں تک کہ مکہ بھی جنگ سے فتح ہوا. فتح مکہ جو ہے، فتح مکہ میں باقاعدہ صحابہ کا لشکر گیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر جنگ کے 2-4 لوگ جو بہت زیادہ شریف تھے ان کو قتل کیا گیا، باقی جو ہے مکہ فتح ہوا. تو مدینہ منورہ ہی ایک ایسا شہر ہے جو صرف ایمان اور محبت کی وجہ سے فتح ہوا تھا. یہاں پر کوئی زور زبردستی نہیں ہوئی، یہاں کوئی تو تلوار لے کر نہیں گئے تھے. خود صحابہ اپنے شوق سے مکہ مکرمہ کو آئے تھے. آپ وہ واقعہ جانتے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب قیام کرتے تھے اس وقت میں 6 صحابہ پہلے آئے تھے مدینے سے، قبیلہ خزرج کے. سب سے پہلے ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی. تو وہ لوگ کیا کیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جا کر ملاقات کی اور ان کو دین کی دعوت دیے. تو وہ لوگ جو ہے پہلے سے سنے تھے اپنے یہودیوں سے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آنے والے ہیں. تو جیسے ہی ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو فوراً ایمان قبول کر لیے اور جا کر محنت کر کے اگلے سال 12 لوگوں کو لے کر آئے. پھر 12 لوگ جو ہے جا کے اگلے سال 75 لوگوں کو لے کر آئے. اس طریقے سے جو مدینہ منورہ میں ایمان پھیلا ہے یہ کس بنیاد پر پھیلا ہے؟ صرف محبت کی بنیاد پر. کوئی جنگ یہاں پر نہیں ہوئی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صحابہ اس جگہ کو ٹھکانہ بنا لیے تھے. والایمان، اور ایمان میں بھی مضبوط بن گئے تھے، ایمان کو بھی اپنا ٹھکانہ بنا لیے تھے، مطلب ایمان میں بھی پوری طرح سے مضبوط ہو گئے تھے. یہ کس کے بارے میں بتایا جا رہا؟ انصار کے بارے میں. وہ صحابہ جنہوں نے اس مدینے کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور ایمان میں مضبوط ہو گئے. یحبون من ہاجر الیہم، وہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، مہاجرین سے محبت کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے یہاں اگر کوئی آدمی اپنا ملک چھوڑ کر ہمارے گھر میں رہنے کے لیے آئے تو کیا ہم اس کو رکھنے کے لیے تیار ہوں گے؟ ہمارے خود خاص رشتہ دار 3 دن سے زیادہ گھر میں رہ جائیں تو آدمی کو پریشانی شروع ہوتی، کب تو بھی جاتی مہینوں. یہ جو ہے ہمارا حال ہے. ہمارے ایثار، قربانی، مہمان کی عزت، یہ ہماری مہمان کی عزت کا یہ حال ہے. صحابہ کے بارے میں سوچ کر دیکھیے،
500 किलोमीटर दूर से सफर करके मुहाजिरीन आए हैं, कोई रिश्तेदारी नहीं है, सिर्फ ईमानी रिश्ता है। ईमानी रिश्ते की बुनियाद पर उनको जो है सिर्फ अपने गांव में रहने की इजाजत नहीं दी है। अब जो है बहुत सारे मुल्कों से, रोहिंग्या से, बर्मा से और बांग्लादेश से और बहुत सारे मुल्कों से वहां जब हुकूमतें उन पर जुल्म की तो वहां से लोग भाग कर आए, तो यहाँ की हुकूमत उनको ठिकाना दे दे, ये बहुत बड़ी बात है। एनआरसी के जरिए से उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। ठिकाना दे दो, कुछ मत दो, रोटी रोजी हम कमा लेंगे, सिर्फ हमको रहने की इजाजत दो, ये मांग रहे हैं। लेकिन सहाबा सिर्फ रहने की इजाजत नहीं दिए, बल्कि मुहाजिरीन से टूट कर मोहब्बत करते थे। इसकी गवाही कौन दे रहे हैं? अल्लाह दे रहे हैं। ये दिखावे की मोहब्बत नहीं थी, बल्कि वो हकीकत में मोहब्बत करते थे। युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम, मुहाजिरीन से मोहब्बत करते थे। वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू, और सहाबा मुहाजिरीन को जो कुछ दिया गया उससे वो अपने दिल में कोई तंगी महसूस नहीं करते थे। इसी बनु नजीर का जब किला फतह हुआ तो इस किले के फतह होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिर अंसार को भी बुलाया। हजरत साद बिन उबादा, हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये अंसार के दो बड़े सरदार थे, इनको बुलाया और बुलाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि देखो ये बनु नजीर का जो किला और उनके बागात, ये सब कुछ हमारे कब्जे में आ गए हैं। अब अल्लाह ताला ने मुझे इजाजत दी है कि ये माल तुम लोगों को तकसीम कर दूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मशवरा किया, उनसे कहा, अंसार से पूछे कि अगर तुम चाहो तो इस माल को तुमको भी तकसीम करके दूंगा, और अगर चाहो तो मुहाजिरीन जो तुम्हारे घरों में हैं और तुम्हारी खेतियों में काम करके अपना पेट पाल रहे हैं, उन लोगों को इसमें से हिस्सा दे दूं, ताकि वो अपने पैसों से अपना अलग घर बना लें, ताकि वो अपनी तिजारत अलग कर लें। अगर तुम लोग चाहो तो मैं ये करूंगा। तो हजरत साद बिन उबादा, हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह के नबी, आप पूरा माल मुहाजिरीन को दे दीजिए, लेकिन वो हमारे घर से नहीं निकलेंगे। ऐसा नहीं कि पैसा उनको दे दिए, अब चलो अब तुम्हारा पैसा आ गया ना, तुम्हारी खुद जमीन है ना मदीने में, जाओ अपनी जमीन में रहो। नहीं, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी आप उनको सब कुछ दे दीजिए, लेकिन वो हमारे ही घर में रहें, हमारे ही साथ रहें। ये जो है ईसार और जज्बा पेश किया। पूरी दुनिया में आज तक ऐसी मिसाल नहीं मिलती, क़यामत तक पेश नहीं कर सकते ऐसी मोहब्बत की मिसाल। ये एक साहबी दो साहबी की बात नहीं थी, पूरे अंसार ने खुश दिली के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जुमला कहा। और एक मौका आया, बहरैन फतह हुआ, बुखारी शरीफ की रिवायत है, बहरैन फतह हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जमीन को सिर्फ अंसार पर तकसीम करना चाहा कि एक मौके पर सिर्फ मुहाजिरीन को दिया गया था, अब मौका है कि सिर्फ तुमको दूंगा। तो हजरत अंसार ने कहा नहीं, इसमें से मुहाजिरीन को भी हिस्सा दीजिए। ये मोहब्बत आला दर्जे की उन्होंने पेश की, इतना ईसार और जज्बा पेश किया गया, तो फिर इस्लाम जो है तरक्की में आया। तो लेकिन सहाबा मुहाजिरीन जो थे, जब मजबूरी में थे तो अंसार से यकीनन मदद कबूल किए, उनके घरों में रहे, उनके खेतों में काम किए, उनकी तिजारत में हाथ बढ़ाकर जो रोजी रोटी कमाए। लेकिन जब अल्लाह ताला ने मुहाजिरीन को पैसा दिया तो अपने अंसार सहाबा को, अपने अंसार साथियों को उसका बदल लौटाया भी, उसका बदल लौटाया भी। ये जो है इनकी भी अखलाक की बात है, इनकी भी अखलाक की बात है। तो इस तरीके से जो है इधर से भी मोहब्बत का जज्बा, उधर से भी मोहब्बत का जज्बा था। फिर वो तादाद ज्यादा नहीं थी, 10,000 5,000 लोग थे, लेकिन पूरी दुनिया पर छाए हुए थे। अल्लाह ताला को कसरत की जरूरत नहीं है, अच्छे लोग हमेशा दुनिया में कम ही रहेंगे, लेकिन अगर ईमान के एतबार से मजबूत हो तो वही चंद लोग पूरी दुनिया पर भारी रहेंगे। तो वही बता रहे कि वो अपनी वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतन, वो अपने दिलों में कोई तंगी महसूस नहीं करते, मिम्मा ऊतू, उस माल से जो मुहाजिरीन को दिया गया। ऐसा नहीं होता कि भाई मुहाजिरीन को दिया तो इनके दिल में तकलीफ हो रही है कि उस जगह पर लड़ने के लिए हम भी तो गए थे, हमको क्यों नहीं दिया गया, ऐसा नहीं। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अंसार साहबा को भी, 2-3 अंसार साहबा को भी उसमें से कुछ हिस्सा दिया है, लेकिन ज्यादा तादाद में वो जो जमीन थी बनु नजीर की, वो मुहाजिरीन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है दिया, 2-3 अंसारी साहबा को भी उसमें से हिस्सा दिया। और आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। सहाबा का, अंसार की तारीफ में अल्लाह ताला ये जुमला फरमा रहे हैं कि ये अंसार साहबा
اپنے آپ پر دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود کو فاقہ ہو. خود خوشحال ہیں, کھاتے پیتے ہیں, دوسروں کو دے رہے, کمال کی بات نہیں ہے. خود کے گھر میں فاقہ ہو لیکن دوسروں کو دیں, یہ ہے کمال کی بات. یہ صحابہ نے, انصار صحابہ نے کر کے دکھایا. ایک واقعہ دو واقعہ نہیں ہے, ایسے واقعے قرطبی ایک تفسیر کی کتاب ہے, اس کے اندر بہت سارے واقعے لکھے ہوئے ہیں کہ صحابہ نے کیسی کیسی قربانیاں دی. فضائل اعمال میں بھی اس کے قصے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ صحابہ کیا کرتے تھے, ایک صحابی کے گھر میں ایک بکرے کا سر پیش کیا گیا تو انہوں نے یہ سمجھ کر کہ ہمارے بازو والے ساتھی کو شاید ضرورت ہوگی, ان کو ہدیہ کر دیا. پھر انہوں نے اپنے بازو والے کو ساتھی کو ہدیہ کر دیا. اس طریقے سے 7 لوگوں کو چکر کرتے دوبارہ انہی کے بازو ہدیہ لوٹ کر آیا. ہر ایک یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کو ضرورت ہوگی اس لیے اس کو دے دیا جائے, اس کو ضرورت ہوگی اس کو دے دیا جائے. اپنی ضرورت کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ دوسروں کی ضرورت کو دیکھتے تھے. وہ جنگ کا قصہ بھی آپ کو معلوم ہے. جنگ میں صحابہ زخمی ہیں, پانی پینے کی نوبت آ رہی ہے تو پانی لا کر پلایا جا رہا تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں ان کو پلاؤ, ان سے کہہ رہے ہیں تو انہوں مجھے نہیں ان کو پلاؤ. جب واپس آ رہے ہیں تو بالترتیب ایک ایک کی موت ہو چکی ہے, جان جا رہی ہے لیکن پانی اپنے بھائی سے پہلے پانی کا گھوٹ پینا گوارا نہیں کر رہے. یہ ایثار تھا صحابہ کا, یہ اخلاق تھے, یہ آج ہمارے اندر نکل چکے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمان کا نام رکھ لینے سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے. اسلام پر اللہ تعالیٰ کے جو مسلمان ہونے پر اللہ کی مدد کے وعدے نہیں ہے, اسلام کی صفات پر مدد کے وعدے ہیں. ہم ایسی قربانیاں دیں گے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تو پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی. اگر ہم قربانیاں نہیں دیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے مدد بھی نہیں آئے گی. تو یہ صحابہ, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ مشہور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کھانا پوچھا. ازواج مطہرات میں سے, بیویوں میں سے کسی کے گھر میں کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان مہمانوں کو میں لے کر جاتا ہوں. جا کر گھر میں معلوم کیا تو پتا چلا کہ صرف اتنا کھانا ہے جو بچوں اور بیوی اور شوہر کے لیے کافی ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو اور مہمان جب کھانے کے لیے بیٹھیں تو بتی کو تھوڑا چھوٹا کر دو تاکہ اندھیرے میں مہمان یہ سمجھیں کہ ہم بھی کھا رہے ہیں, اور اس طریقے سے وہ جو اپنا پیٹ بھر کے کھائیں اور ہم بغیر کھائے کے رہ جائیں. تو یہ کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں کیے تھے, ان کا اندھیرے میں کیا ہوا یہ عمل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا. ایسے بے شمار واقعات صحابہ نے ایثار اور جذبے کے پیش کیے تھے, اس وجہ سے جو ہے اسلام کو ترقی ملی ہے. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اگرچہ کہ خود ان کو تنگی ہو, ان کو فاقہ ہو. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور جو کوئی بچا لیا جائے اپنے دل کی کنجوسی سے تو یہی کامیاب ہونے والے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک عام اصول بتا رہے ہیں. کنجوسی 2 طرح کی ہے, ایک واجب حقوق میں اور جن لوگوں پر خرچ کرنا ہے ان لوگوں کے حق میں, جیسے زکوٰۃ دینا ہے نہیں دے رہا, صدقہ فطر نکالنا ہے نہیں نکال رہا ہے, یا جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا وہ نہیں کر رہا ہے, تو یہ کنجوسی بڑی گناہ کی چیز ہے. یا اسی طرح اگر ماں باپ غریب ہیں, رشتہ دار غریب ہیں, ان پر خرچ کرنا ضروری تھا ان پر نہیں خرچ کر رہا, تو یہاں پر آدمی اگر کنجوسی کرے گا تو بہت بڑا گنہگار ہوگا. علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بخیلر بوت زاہد بحر و بر بھیجتی نباشت بحکم خبر لایت, کہ بخیل کنجوس آدمی چاہے بہت بڑا عبادت گزار بن جائے, پوری دنیا میں اس سے بڑی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہو, ایسا عبادت گزار تب بن جائے تب بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا, تب بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کنجوسی اتنی بڑی چیز ہے. لیکن ایک کنجوسی وہ ہے جو ہمارے معاشرے میں کہی جاتی ہے کہ دوستوں میں نہیں کھلا رہا, زیادہ آدمی پیسہ نہیں لٹا رہا, تو اسے بھی کنجوس کہتے ہیں. وہ والی کنجوسی یہاں پر مراد نہیں ہے. وہ آدمی اگر اپنی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے, بلکہ فطری طور پر انسان کے مزاج میں تھوڑی بہت کنجوسی ہوتی ہے, کیونکہ انسان آگ, ہوا, پانی اور مٹی سے بنا ہے. ان چاروں کی خوبیاں انسان کے اندر ہوتی ہیں. مٹی کی خاصیت ہے کنجوسی, مٹی اپنے اندر جو بھی چیز جاتی ہے اسے اندر دبوچ لیتی ہے. پانی ڈالو اندر چوس لی, خزانے دفن کر دو اندر لے لی, مردے دفن کر دو کھا کے ختم کر دی. مٹی کی خاصیت کنجوسی ہے, وہ واپس نہیں دیتی, زیادہ تر اپنے اندر نگل لیتی ہے. تو انسان کی پیدائش میں چونکہ مٹی کا بھی استعمال ہوا ہے, اس لیے فطری طور پر آدمی کے دل میں کنجوسی ہوتی ہے. آدمی دوستوں میں پہلے خرچ کرتا تھا شادی سے پہلے,
اب یہ سوچے گا کہ اتنے پیسوں میں بچے کے لیے چاکلیٹ مل جائے گا، اس لیے وہاں خرچ کرنا کم کر دے گا. تو یہ فطری جو کنجوسی ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ واجب حقوق میں اگر کوئی کنجوسی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو غلط قرار دے رہے ہیں. اگر کوئی کنجوسی سے بچا لیا جائے تو یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہونے والے ہیں. یہ 8واں مصرف ہے انصار. 9واں مصرف بتایا جا رہا والذین جاؤوا من بعدہم، اور یہ مالف ہے ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان کے بعد آئے. کن کے بعد آئے؟ مہاجرین اور انصار کے بعد آئے. کہاں آئے؟ یا تو ہجرت کر کے مدینے کو آئے، یا اسلام میں آئے، پہلے سے اسلام قبول کر چکے تھے بعد میں مدینے کو آئے، یا اسلام پہلے قبول نہیں کیے تھے اسلام میں بعد میں آئے، یا دنیا میں بعد میں آئے. مدینے میں آنا، اسلام میں آنا، دنیا میں آنا، یہ تینوں مراد ہیں. سمجھ میں بات؟ تو جو انصار اور مہاجرین کے بعد مدینے میں آئے ان لوگوں کو بھی ملے گا، یا جو انصار اور مہاجرین کے بعد اسلام میں آئے ان لوگوں کو بھی ملے گا، یا پھر انصار اور مہاجرین کے بعد جو دنیا میں آئے جیسے ہم لوگ ہیں تو ہم سب کو بھی اس کا حصہ ملے گا. چنانچہ حکومت کا یہی وہ پیسہ ہے جو لوگوں پر، غریب قسم کے لوگوں پر خرچ ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی زمین کو لوگوں میں تقسیم نہیں کیا بلکہ اس پر ٹیکس لگایا، اور وہ ٹیکس حکومت میں جمع ہوتا تھا اور وہاں سے جو ہے لوگوں کے لیے پیسہ خرچ ہوتا تھا. اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میں لوگوں کو اس زمین کو تقسیم کر کے دے دوں تو بعد میں آنے والے مسلمانوں کا کیا ہوگا، کیا ہوگا. یہ سوچ کر انہوں نے اس زمین کو تقسیم نہیں کیا. پہلے سے بہت ساری زمینیں تقسیم ہو چکی تھی، خیبر کی زمین تقسیم ہو چکی تھی، بہت ساری زمینیں تقسیم ہو چکی تھی، اس لیے اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس زمین کو تقسیم نہیں کیا، اس کو باقی رکھا. اور میں ایک مرتبہ یوٹیوب چینل پہ دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جائیداد تھی، جو ان کی زمینیں تھیں، آج بھی ان کی نام سے ایک بینک موجود ہے، لوگوں کو جو ہے قرض دیا جاتا ہے آج بھی. 1400 سال ہو گئے ان کی دولت ان کے خاندان والوں نے اٹھا کر رکھی اور اس کے باقاعدہ ایک بینک بنائی گئی، غریبوں کو آج بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے. تو یہ جو ہے مال فے کا ایک حصہ بتایا گیا. یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھیے مہاجرین کو جو دیا جا رہا وہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے للفقراء المہاجرین، سب مہاجرین کو نہیں بلکہ جو غریب مہاجرین ہیں ان کو ملے گا. اور انصار میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو دیا تھا وہ بھی غریب تھے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اوپر مسکین کا لفظ بول دیے، غریبوں کو یہ پیسہ دینا بول کے، تو غریبوں میں یہ سب بھی آ گئے نا، مہاجرین میں جو غریب تھے وہ بھی آ گئے، انصار میں جو غریب تھے وہ بھی آ گئے، اس کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ بھی آ گئے. تو غریب بول دیے تو یہ سب آگے تھے، الگ سے ان کو کیوں بیان کیا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ غریبوں میں یہ سب داخل ہیں لیکن جو ہے صدقہ کرتے وقت میں پیسہ اگر آپ خرچہ کر رہے ہیں تو کسی کو بھی آپ اپنا صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن صدقہ دیتے وقت میں یہ دیکھا جائے کہ اس کی دین کے اعتبار سے کتنی قربانی ہے، دین کے اعتبار سے اس کی کتنی قربانی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک صدقہ آپ عام لوگوں کو دے رہے ہیں اور ایک صدقہ کسی مدرسے کو دے رہے ہیں تو مدرسے کو دیا ہوا صدقہ افضل ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں وہ صفات ہیں، مہاجرین اور انصار کے اندر جو خوبیاں اللہ تعالیٰ بتایا جائے، انہوں نے دین کی حفاظت کی، دین کو پروان چڑھایا، یہ خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے میں اس مال میں سے مفتیوں کو، علماء کو، مدرسوں کو اسی میں سے رقم دی جاتی تھی. تو اپنا نفلی صدقہ اگر دینا ہو تو ایک تو رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں اس لیے کہ رشتہ دار بھی مستحق ہیں، دوسرے نمبر پہ مدرسوں کو دیا جائے اس لیے کہ قرآن نے مسکینوں کے ساتھ بیان کرنے کے بعد الگ سے ان لوگوں کو ذکر کیا کیونکہ ان کے اندر ایمانی قربانی تھی، اسلام کے اعتبار سے ان کے اندر بہت بڑی قربانی تھی، اور یہ علماء وغیرہ کے اندر بھی اسلامی اعتبار سے قربانیاں ہوتی ہیں، اس لیے عام لوگوں کو دینے کے بجائے ان کو دینے میں زیادہ ثواب ملتا ہے. یہ بات بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. تو جو لوگ بعد میں آئیں گے ان کو بھی ملے گا. بعد میں آنے والے لوگ کون ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے رب ہماری مغفرت فرما، ولیخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ایمان میں ہم سے آگے بڑھ گئے، جو ایمان میں ہم سے آگے بڑھ گئے. مراد کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بعد میں آئے جیسے کہ ہم اور آپ ہیں، تو
ہماری صفت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ سے ہمیشہ اپنے گناہوں کی مغفرت جو ہے مانگنی چاہیے. ایک اللہ والے کہتے ہیں من نگویم کے طاعتم بپذیر قلم عفو بر گناہم کش، کہ میں اے اللہ یہ نہیں کہتا کہ میری عبادتوں کو قبول کر، میری عبادتیں ایسی کون سی اچھی ہیں جس کو قبول کرنے کی میں درخواست کروں، بس اتنا ہے کہ میرے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے. میرے گناہ اللہ اگر معاف کر دے یہی بہت بڑی بات ہے. تو ایمان والوں کی، ہم لوگوں کی صفت کیا ہونی چاہیے؟ اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما. استغفار زیادہ کرنا چاہیے. یہ اچھے لوگوں کی علامت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا. جو آدمی کثرت سے استغفار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اسے نکلنے کا راستہ پیدا فرماتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہ سے اللہ روزی دیتے ہیں کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں استغفار کرو، کیونکہ میں روز جو ہے اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ. بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو آپ کو ملتی ہیں جس میں استغفار کرنے کی، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے کی فضیلت آئی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی، جیسے مہاجرین کی کچھ خوبیاں بیان کی گئی کہ وہ اللہ کی، اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کی رضامندی کو چاہتے ہیں. انصار کی کچھ خوبیاں بیان کی گئی کہ وہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، یہ ان کی خوبیاں بیان کی گئی. تو بعد میں آنے والے کی خوبیاں کیا ہیں؟ ان کی خوبی تو پہلی یہ ہے کہ وہ کیا کہیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرما. صرف ہماری نہیں بلکہ وَلِإِخْوَانِنَا، ہمارے ان بھائیوں کی، الَّذِينَ سَبَقُونَا، جو ہم سے آگے بڑھ گئے، یعنی جو ہم سے پہلے والے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما. آگے بڑھ گئے کس میں؟ بالایمان، ایمان میں. سب سے پہلے اسلام کون قبول کیے؟ صحابہ. سب سے پہلے اسلام کون قبول کیے؟ صحابہ. تو مطلب یہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں کو ایک تو اپنے گناہوں کی مغفرت بھی چاہنی چاہیے اور اپنی دعاؤں میں صحابہ کو یاد رکھنا چاہیے. اپنی دعاؤں میں صحابہ کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، آپ نے جو ہے کبھی کبھی اپنی دعاؤں میں مہاجرین کا واسطہ دے کر دعا مانگی ہے. اے اللہ مہاجرین کے واسطے سے میری دعا قبول فرما. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعا میں مہاجرین کا واسطہ دے رہے ہیں تو ہم صحابہ کا واسطہ کیوں نہ دیں؟ تو لہذا ان کے لیے بھی کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنا چاہیے. دوسری بات اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ بعد میں آنے والے لوگوں میں وہی اچھے ہیں جو اپنے معاملات کو اللہ سے اچھا رکھیں، اللہ سے مغفرت طلب کریں اور صحابہ کے بارے میں ان کا عقیدہ صحیح ہو. ظاہر بات ہے صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا کب کریں گے؟ ان کے لیے دعائیں کب مانگیں گے؟ جب ان کو اچھا سمجھیں گے تبھی تو مغفرت کی دعا مانگیں گے. تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. اگر صحابہ سے محبت نہیں کریں گے تو یہ ایمان کے اندر کمزوری کی علامت ہے. اس کے برخلاف اگر بغض کریں گے تو جمعے کے خطبے میں ہر جمعے میں خطیب صاحب کہتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. فمن احبہم فبحبی احبہم، صحابہ سے جو محبت کرتا ہے تو اصل میں اس کو مجھ سے محبت ہے، اس لیے وہ صحابہ سے محبت کر رہا ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے دشمنی کرتا ہے اصل میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، جس کی وجہ سے وہ صحابہ سے دشمنی کر رہا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ومن ابغضنی فقط ابغض اللہ، جو مجھ سے دشمنی کرے گا وہ حقیقت میں اللہ سے دشمنی کر رہا، اور جو اللہ سے دشمنی کر رہا فیوشک ان یاخذ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کریں گے. تو صحابہ سے دشمنی گویا اللہ سے دشمنی ہے، صحابہ سے دشمنی گویا اللہ سے دشمنی ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ محفوظ ہیں. تمام صحابہ کیا ہیں؟ محفوظ ہیں. تمام نبی معصوم ہیں. معصوم کا مطلب جن سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور محفوظ اس کو بولتے ہیں کہ جن سے اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو وہ گناہ پر باقی نہیں رہتے، فوراً اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. صحابہ سے جہاں بھی حدیثوں میں ملتا ہے کہ فلاں صحابی سے فلاں گناہ ہوا، فلاں گناہ ہوا، تو یہ جو گناہ ان سے ہوئے تھے یہ ایک مصلحت کی وجہ سے کرائے گئے تھے. کیا وجہ سے؟ کہ اگر صحابہ سے ایسے اگر چھوٹے موٹے گناہ نہ کرائے جاتے ہیں تو کوئی بعد میں آنے والا یہ کہہ سکتا کہ اس اسلام کا کیا اعتبار جس پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمل نہیں ہوا. تو اس لیے عمل کرایا گیا.
کہ اگر چوری کرے تو ہاتھ کٹے گا, کوئی زنا کرے گا تو جو ہے پتھر سے اس کو سنسار کیا جائے گا, یہ عمل کرا کے بتایا گیا. تو اس لیے جو ہے ایمان صحابہ سے محبت کرنا, ان کے لیے دعا کرنا. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا, اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کھوٹ اور دشمنی مت بنا. یہ دعا کرنی چاہیے ہر آدمی کو, دعا بھی کرنا چاہیے اور عملی طور پر ایسا آدمی کو ہونا بھی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے پیارے بیٹے, میں چاہتا ہوں کہ جب میں صبح کروں تو میرا دل ہر ایک کی برائی سے خالی ہو, میرا دل ہر ایک کے لیے محبت سے بھرا ہوا ہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی. تو اس لیے جو ہے کسی کے بارے میں اپنے دل میں دشمنی نہیں رکھنا چاہیے, تبھی جا کر اس آیت کے ہم مصداق بنیں گے. ربنا انک رؤوف الرحیم, اے ہمارے رب یقیناً آپ مہربانی کرنے والے, رحم کرنے والے ہیں. ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. یہاں پر جیسا کہ بتایا گیا 9 قسم کے لوگوں کو جو ہے مال فے کا حصہ بتایا گیا, لیکن یہ 9 لوگ متعین نہیں ہیں, انہی 9 لوگوں کو دینا ضروری نہیں ہے. اگر وقت کا بادشاہ ان کے علاوہ کسی اور کو بھی مستحق سمجھتا ہے, کسی اور کو دینے میں فائدہ محسوس کرتا ہے تو دے سکتا ہے. چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک موقع پر ان لوگوں کو بھی جو ہے پیسہ دیا جو ابھی اسلام نہیں قبول کیے تھے, لیکن ان کے اسلام لانے کی امید تھی. اس کو بولتے ہیں تالیف قلوب. کچھ لوگوں کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے کیا کیا گیا, پیسہ دیا گیا. چنانچہ اگر مسلمانوں کا بادشاہ مصلحت سمجھے کہ فلاں کو دینے میں فائدہ ہے تو ان کو بھی دے سکتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب آج کے زمانے میں 9 میں سے صرف 4 باقی رہ گئے, باقی سب ختم. اللہ کا حصہ تو برکت کے لیے تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں رہے تو آپ کا حصہ بھی نہیں رہا, اور آپ کے رشتہ داروں کو جو حصہ دیا جا رہا تھا وہ کس وجہ سے, کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی. اب جب نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے نہ آپ کے رشتہ دار رہے مدد کرنے والے, تو لہذا ان کو بھی حصہ نہیں ملے گا. اسی طرح مہاجرین اب نہیں رہے, انصار اب نہیں رہے, تو اللہ, رسول اللہ, آپ کے رشتہ دار, مہاجرین اور انصار, یہ 5 لوگ آج کے زمانے میں مطلب ان کو آج کے زمانے میں حصہ نہیں ملے گا. 4 لوگوں کو آج بھی حصہ مل سکتا ہے, ایک غریب کو اور مسافر کو, یتیم کو, اور اسی طرح جو ہم بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو جو اس کا حصہ مل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, ونستغفرک ونتوب الیک.